إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين۔ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم۔ ولما بلغ أشده واستوى، جب موسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر اور عقلی طور پر خوب مضبوط ہو گئے، آتیناہ حکما وعلما، پھر ہم نے انہیں قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ عطا کرتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، وہ شہر کے مرکزی حصے میں اس وقت داخل ہوئے جب اس مرکزی حصے کے رہنے والے لوگ باہر کے حالات سے بے خبر تھے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان،
انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، گتھ مگتھا ہے، ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بنی اسرائیلیوں کی دشمن قوم سے ہے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ۔ وہ شخص جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، یعنی اسرائیلی تھا، اس نے فرعونی کے خلاف موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک گھونسا رسید کیا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اور وہ گھونسا جو تھا وہ اس پر فیصلہ کن ثابت ہوا۔ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا افسوس، یہ تو مجھ سے ایک شیطانی حرکت سرزد ہو گئی ہے۔ اِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ، بلا شبہ شیطان جو ہے یہ انسان کے لیے دشمن بھی ہے اور انسان کو کھلے طریقے سے گمراہ کرنے والا بھی ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی، کہا اے میرے اللہ میں نے زیادتی کر لی ہے اپنے آپ پر، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ فغفر لہ، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ولما بلغ اشدہ واستوى، اشدہ کہتے ہیں پختہ جوانی کو، جب آدمی پوری طرح جوان ہو جاتا ہے۔ اس پر پرانے وقت کے جو فلاسفر ہیں، ہو سکتا ہے کہ اب کے جو دکتور جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے ان کا اس کے بارے میں کچھ اور نظریہ ہو، لیکن پرانے زمانے کے جو فلاسفر تھے نا، انہوں نے جو عمر کی درجہ بندی کی ہے نا، وہ اس طرح کی ہے کہ جو اول سے لے کے 7-8 سال تک کا بچہ جو ہے نا اسے صبی یا ولدان کہتے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 13-14 سال تک، 12-13 سال تک وہ غلام ہے، اسے غلام کا لفظ بولتے ہیں۔ پھر جب وہ 15-16 سال سے لے کے 18 سال تک اسے بالغ کہتے ہیں، یعنی یہ وہ عمر ہے جس میں بچہ نکاح کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اس لیے بالغ النکاح کا بھی قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے۔ پھر 18 سال سے لے کر تقریباً 24-25 سال تک کا جو دورانیہ ہے نا، یہ رشد کا ہے۔ اس میں جو ہے وہ انسان جو ہے اپنی اچھائی اور بھلائی کے بارے میں تمیز کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جب یتیموں کا تذکرہ کیا گیا تو رب ذوالجلال نے یہی فرمایا کہ یتیم بچے جن کے مال کے ساتھ تم تجارت کرتے ہو، جب وہ بچے رشد کو پہنچ جائیں تو پھر ان کا مال انہیں واپس کر دو، چونکہ وہ اس قابل ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کاروبار خود چلا سکیں۔ اور پھر یہی جو دورانیہ ہے نا، 18 سال سے لے کر تقریباً 30-32 سال تک کا دورانیہ، یہ جوانی کا دورانیہ ہے۔ یعنی پورا کو آج کل ہمارے زمانے میں بھی جوان کہتے ہیں، اس کو بھی بچہ جوان ہو گیا۔ پھر وہ جو میں پہلے بتا رہا تھا، یہ 25-26 سال سے لے کر 30 سال کی عمر تک اسے اشدھ کہتے ہیں، چونکہ اس کی قوت جو ہے نا
وہ مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نا بھرپور جوان ہو گئے، ان کی جسمانی قوت جو ہے وہ پوری ہو گئی، اور 30 سے 40 سال تک کا جو دورانیہ ہے نا، یہ ہے وقف کا دورانیہ، یعنی اس دوران، اس سے پہلے جو انسان کا قد ود بڑھنا ہوتا ہے، بڑھ چکا ہوتا ہے، تو 30 سے لے کر 40 سال تک کا جو دورانیہ ہے نا، یہ وقوف کا کہلاتا ہے۔ اس میں جسمانی طور پر جو ہے قوت وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہتی ہے، اور تقریباً عقلی طور پر بھی وہ توازن رہتا ہے۔ پھر 40 سال سے لے کر 60 سال کا جو دورانیہ ہے نا، اس میں جسمانی قوت کم ہونا شروع ہوتی ہے، اور عقلی قوت جو ہے یہ بڑھتی رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جو زمانہ ہے کہولت کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد پھر جو 60 سال سے اوپر والا ہے، وہ اس دورانیوں کو وہ شیخ کہتے ہیں، بڑھاپا۔ اس کے اندر پھر انسان کی جسمانی قوت تو پہلے سے کم ہو رہی ہوتی ہے، پھر عقلی قوت بھی آہستہ آہستہ جواب دینا شروع کر جاتی ہے۔ تو سب آج کل بھی ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو دورانیہ ہے نا، 40 سال یعنی 30 سال سے 40 سال کا جو دورانیہ ہے نا، اس وقت انسان کی قوت بڑی مضبوط ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے بالغہ کے ساتھ، اشدہ کے ساتھ استوا کا لفظ بھی استعمال کیا، کیونکہ جوانی جو ہے نا، ہمارے یہاں کہتے ہیں بھی جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس میں اکثر لوگ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی قوت اور طاقت پر غرور اور بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن رب ذوالجلال نے آگے فرمایا وَاسْتَوَىٰ، کہ ان کی جو عقلی قوت تھی نا، وہ بھی بھرپور طریقے سے مضبوط ہو چکی تھی، ان میں توازن آ چکا تھا، ان کی جوانی جو تھی نا وہ دیوانگی سے پاک ہو چکی تھی۔ تو اس لیے نوجوانوں سے میری یہ درخواست ہے کہ جو اس عمر سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی 20-25 سال سے لے کر 40 سال کے دوران تک، وہ اپنی طاقت قوت پر گھمنڈ اور غرور نہ کریں، اپنے آپ میں اعتدال پیدا کریں، توازن پیدا کریں۔ یہ اللہ رب العزت کے نزدیک ایک اچھا وصف ہے، اور جوان بھی وہی اچھا ہے جو توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ اگر وہ دیوانگی میں ضائع کر دے تو پھر وہ نقصان ہی اکثر اٹھاتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں آتیناہ حکما و علما، پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوت فیصلہ دے دی، کیونکہ اس عمر میں قوت فیصلہ بھی اکثر نہیں ہوتی، آدمی جذباتی ہوتا ہے، جذباتی فیصلے کرتا ہے، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام عقل کے اعتبار سے بھی مضبوط ہو چکے تھے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو قوت فیصلہ عطا کر دی، وعلم، اور علم بھی عطا کر دیا۔ اب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دورانیہ میں جو کچھ دنیاوی علم تھے یا درمیان معاشرتی علم تھے، رہن سہن کے جو طریقہ کار سلیقے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے شاہی محل میں یا شاہی محلات میں سیکھ لیے تھے، اور جو دین سے وابستہ چیزیں تھیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک عرصہ تک اپنی والدہ کی آغوش میں رہے، اور پھر اکثر موسیٰ علیہ السلام کا وہاں آنا جانا بھی رہتا تھا،
تو اس لیے وہ جو دین سے متعلق باتیں تھیں نا، وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے سیکھ لی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے آشنائی بھی ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا بھی علم ہو گیا کہ یہ جو میری قوم ہے نا فرعونی، یہ ظالم ہے۔ یعنی چونکہ اس میں پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو انہی میں پڑھ رہے تھے نا کہ شہزادے کیسے پڑھ رہے تھے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو یہ جو اعتدال کی راہ پر چلتے ہیں نا، ہم ان کو یہ دو چیزیں عطا کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات سمجھ لیں کہ یہاں سے مراد نبوت نہیں ہے، یہ واضح نشین کر لیں۔ اگر یہ مفسرین نے کئی کچھ لکھا ہے، لیکن درست بات یہی ہے کہ نبوت ملتی ہے 40 سال کی عمر میں، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت ملی تھی جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے۔ تو یہاں علم سے مراد نبوت کا علم نہیں ہے، یہاں علم سے مراد وہی ہے کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی معلومات۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں نا، ہم ان کو قوت فیصلہ بھی دے دیتے ہیں، اور ہم ان کو دانائی بھی عطا کر دیتے ہیں، ان کو علم بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اور یہ بڑی بات ہے، اللہ رب العزت کا کسی بندے کو قوت فیصلہ دے دینا، یہ بڑی بات ہے، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ 60 سال کے ہو جاتے ہیں مگر ان میں قوت فیصلہ نہیں ہوتی۔ اور یہ جو کاروباری افراد ہیں وہ جانتے ہیں کہ تجارت میں وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے جس میں قوت فیصلہ ہو، اور اگر میرے طرح کا ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں گھاٹا پڑ جائے گا، پتہ نہیں نقصان ہو جائے گا، پتہ نہیں آگے بکے گا یا نہیں بکے گا، پھر تو وہ مسجد کا مولوی ہی رہے گا، اس بیچارے نے کیا کاروبار کرنا ہے۔ تو یہ جو قوت فیصلہ ہے نا، یہ اللہ رب العزت کا ایک بڑا انعام ہے۔ تو اس لیے وہ نوجوان جن کو اللہ رب العزت نے یہ قوت فیصلہ دیا ہے، ان کو رب الجلال کا اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ گمان اور غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میرے وجہ سے یہ نفع ہو گیا ہے، میں نے بر وقت فیصلہ کیا۔ اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے ایسا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، وہ شہر کے مرکزی حصے میں داخل ہوئے۔ اب اس سے مختلف مفسرین نے اس کی مختلف جو توجیحات کی ہے، اور قرآن مجید کے اسلوب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ایک تو ہے نا ملک مصر، ایک ہے بلد مصر، شہر بھی ہے۔ اس وقت جو مصر کا شہر تھا نا، وہ 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ قرآن کے اسلوب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مصر کا جو شہر تھا نا 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک تو وہ آبادی تھی جو ایلٹ قسم کے لوگوں کی تھی، مثلا جہاں فرعون کا محل تھا، اس کے وزیر مشیر وہاں رہتے ہوں گے۔ اور ایک جیسے آج کل آپ یہ سمجھ لیں کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے جن کو دولت سے نوازا ہے، وہ جو باہر کی بڑی بڑی بحریہ ٹاؤن اس طرح کی کالونیوں کے اندر جا کر انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ اور دوسری جو آبادی تھی وہ شہر کے درمیان میں تھی، وہاں جو ہے فرعونی آباد تھی، فرعون کی قوم کے جو عام لوگ تھے نا، یعنی مڈل کلاس کے جو لوگ تھے نا، وہاں آباد تھے۔ اور تیسرا جو تھا نا، وہ علاقہ تھا، وہ بستی تھی جہاں فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو آباد کیا ہوا تھا، یعنی مزدوروں کی بستی۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں، ان 2 بستیوں کی مثال آپ اس طرح سمجھنے کے لیے کہ جو یہ 8 بازار ہیں یہ مرکز ہے، اور ڈوگر بستی جو ہے نا قریبی، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کی کوئی وہ آبادی تھی جہاں وہ اسرائیلی رہتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا چونکہ شاہی محل میں بھی رہتے تھے، تو وہ شاہی محل سے وہ جو مرکزی شہر تھا نا، شہر کا مرکز، وہاں داخل ہوئے۔ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوپہر کا وقت تھا، چونکہ دوپہر کے وقت میں جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آرام کرنے کے لیے، اگر خاص کر گرمی کا موسم ہو، اے سی چلا کر کے لیٹ جاتے ہیں، گلیوں میں سناٹا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے رب الجلال نے غفلہ کا لفظ استعمال کیا ہے،
بعض مفسرین نے اگر جس کا منع کیا رات، لیکن رات درست نہیں، چونکہ رب ذوالجلال نے اس قرآن میں جہاں بھی رات کا تذکرہ کیا ہے نا، وہاں اس کے لیے یا صریح لفظ ہے یا دلالہ دن ہے۔ یہاں لفظ غفلہ ہے۔ غفلہ کا مطلب یہ کہ وہ دوپہر کا وقت تھا، بازار سنسان پڑے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام باہر جب نکلے تو انہوں نے دیکھا فوجد فیہا رجلین یقتتلان، دو آدمی نے آپس میں گتھم گتھا تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیلی تھا، اور ایک جو تھا وہ فرعون کی قوم میں سے تھا۔ اب بنی اسرائیلی چونکہ موسیٰ کو پہچانتے تھے، بنی اسرائیلی بستی میں چونکہ یہ پلے تھے، انہوں نشو و نما ہوئی تھی اور ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارا بچہ ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی مدد کے لیے پکارا، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ ذہن اس بارے میں پختہ ہو چکا تھا کہ یہ جو ہے نا فرعونی یہ ظالم ہے۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ اپنے خاندان کی جائز مدد کرنا یہ درست ہے اور کرنی چاہیے، ناجائز نہیں۔ اگر کوئی آپ کے خاندان کا آدمی کسی سے جھگڑ رہا ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آدمی ہمارے خاندان کا حق پر ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی مدد کریں، پیسے کے ذریعے، وکالت کے ذریعے، جس طرح بھی آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، آپ پر یہ لازم ہے۔ تو اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کو پکارا فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوقظہ موسیٰ، تو اس درمیان میں کچھ عبارت محذوف ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو صلح صفائی کرنے کی کوشش کی ہوگی، کہا ہوگا کہ چھوڑ دو یار چھوڑ دو، تو کئی سر پھرے ایسے ہوتے ہیں نا، تو آپ اس سے کہہ دیں نا کہ بھائی یار نہ ہمارا بیچارہ کمزور آدمی ہے، تو چونکہ انہیں اپنی طاقت پہ لحاظ ہوتا ہے، وہ کہہ دیتے اچھا تو طاقتور ہے تو پھر تو آ جا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا رہتا، آپ کسی سے کہہ دیں کہ بھائی یہ کمزور آدمی ہے، کیوں اس کے گلے پڑے، تو وہ کہتا ہے اگر تو طاقتور ہے تو آ جا۔ تو جب یقیناً اس نے بھی ایسی بات زبانی کی ہوگی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ایک مکہ مار دیا، گوسا مار دیا۔ فوقظہ، وقظہ کا مطلب ہوتا ہے سینے کے اوپر گوسا مارنا، اور لاقظہ کا معنی ہوتا ہے کمر کے پیچھے مارنا۔ اب اس کی دو قراتیں ہیں، ایک ہے فوقظہ موسیٰ، ایک ہے فلقظہ موسیٰ، لیکن معروف قرات یہی ہے فوقظہ موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سینے پہ گوسا مارا، فقضا علیہ، وہ گوسا فیصلہ کن ثابت ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کے حضور درخواست کی حاضہ من عمل الشیطان، یا اللہ مجھ سے یہ شیطانی حرکت سرزد ہو گئی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، خیر اور شر کا خالق اللہ ہے۔ یہ ذرا بڑا ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، ذہن نشین کر لیں کہ خیر اور شر کا خالق اللہ ہے، لیکن خیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور شر کا استعمال شیطان کرتا ہے۔ خیر کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو انسان کو ابھارتے ہیں نیکی کرنے کے لیے، اور شر کے لیے شیطان نے اپنے چیلے پال رکھے ہیں جو انسان کو برائی کے لیے ابھارتے ہیں۔ تو اب چونکہ یہ عمل درست نہیں تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ یا اللہ ھذا من عمل الشیطان، یا اللہ یہ تو مجھ سے شیطانی حرکت ہو گئی ہے۔ اب وہ جو فاستویٰ کی تفسیر نہ اس جملے نے کی، کیونکہ اگر وہ اپنی عقل میں پختہ نہ ہوتے پھر تو موسیٰ علیہ السلام نے سینہ چوڑا کر کے کہنا تھا، پنجابی جی بھی ایک مکے دی تو مارنی سی تھی اکڑتا کہ میں سی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے نا اپنی طاقت کے اوپر فخر ہے نہیں کیا، قال ھذا من عمل الشیطان، یا اللہ یہ تو مجھ سے شیطانی حرکت ہو گئی ہے۔ اس سے ایک پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی سے گناہ ہو جائے نا تو فوراً توبہ کرنا چاہیے اسی وقت،
اپنی غلطی کا اعتراف کرنا یہ شیوائے پیغمبری ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، اور دو چار بندے درمیان میں پڑ جائیں صلح کروانے کے لیے تو کہیں گے اسے معافی مانگ لیں، تو ہم معافی مانگ بھی ایسے نہیں مانگتے، ہاتھ کو الٹا کر کے مانگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا اگر میں نے غلطی کی ہے تو معاف کر، یہ کھلے دل نہیں کہتے کہ بھائی مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے معاف کر دیں، کھلے دل نہیں کہتے ہیں۔ لیکن دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کیسے کھلے دل کہا کہ یا اللہ یہ مجھ سے شیطانی حرکت ہو گئی ہے، اور شیطان جو ہے نا یہ انسان کے لیے کھلا دشمن ہے اور انسان کو گمراہ کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا رب انی ظلمت نفسی، اے میرے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، زیادتی کر لی ہے، فاغفر لی مجھے معاف کر دے۔ فغفر اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ ابھی اس آیت کی تشریح جو ہے انشاءاللہ اگلے جمعے ہوگی، اور اس میں دو تین باتیں ہوں گی کہ ایک تو یہ ہے کہ آیا قتل جو ہے وہ مقتول کے وارثوں کے بغیر بھی اس کی معافی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کا قتل کرنا جائز تھا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور اگر قتل کرنا جائز نہیں تھا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا جرم کیسے کر دیا؟ یہ تو بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے ایک جان کو ومن قتل نفسا بغیر نفس، جس نے ایک جان کو بغیر کسی تین جرموں میں سے کسی ایک جرم کے قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے اتنا بڑا جرم کیا گویا اس نے پورے نوع انسانی کو قتل کر دیا۔ تو اب اس میں کیا ہے یہ انشاءاللہ اگلے جمعے آپ بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ بھائی نا خطبے شروع ہونے سے پہلے تشریف لے آیا کریں، تاکہ آیات کی جو تفسیر، اس کا مضمون اور اس سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں نا وہ ان کا ہمیں علم ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔